ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية۔ محترم سامعین و حاضرین جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی بھی ہے، اور ابھی فی الحال رات کے 2:30 بج رہے ہیں، یعنی اتنی رات میں بولنا یا سننا بڑی دشواری ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ کل بھی میرا پروگرام پاکور گندھائی پور میں میرا پروگرام تھا، جو یہاں سے کافی دور ہے، لمبا سفر ہے۔ کل بھی کچھ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ رات کے 2 بجے کے بعد مجھے وقت ملا، اور کل رات بھی مجھے سونے کو نہیں ملا، اور آج بھی جب میں وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ تک پہنچا تو یہاں پر بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا۔ تو بہرکیف میں جہاں بھی جاتا ہوں اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ کو اور ایک چیز بتا دوں کہ میں تو فی الحال بہار میں یا کٹیہار ڈسٹرکٹ وغیرہ میں آنا چھوڑ دیا ہوں، کیونکہ میں زیادہ تر کلکتہ سائڈ میں یا جھارکھنڈ سائڈ میں رہتا ہوں، کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے جلسے کا وہ مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ یقین مانیں 12 بجے 12:30 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتا ہے، آرام سے پروگرام کرو، آدمی بھی شانتی کے ساتھ بیٹھ کر سن لیتے ہیں، پھر سب ایک ساتھ نکل لیتے ہیں۔ تو خیر کچھ بھی ہو، یہ ہم لوگوں کا پرمپرا کہہ لیجئے کہ برسوں سے آج ہمارے ساتھ، ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ فجر تک جلسہ سننا، اور جو لاسٹ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے وہ لوگ تو آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیر میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، میں 1 گھنٹہ آپ لوگوں کے سامنے رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ 1 گھنٹہ سے زیادہ، 60 منٹ سے زیادہ میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ تو آئیے میں اس اپنے ٹاپک کے اوپر چلتا ہوں کہ آج میں کس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والا ہوں۔ تو آج آپ لوگوں کے سامنے اس ٹاپک کے اوپر، اس عنوان کے اوپر یا اس مضمون کے اوپر میری گفتگو ہوں گی کہ ایک مسلمان اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کس طرح زندگی گزارے اور کیسے گزارے۔ انشاءاللہ موجودہ حالات کو، موجودہ وقت کو، اور ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ باتیں بہت اہم ہونے والی ہے، یہ باتیں بہت قیمتی ہونے والی ہے۔ کیونکہ جب آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ سمپرک اچھا نہیں ہے۔
آج ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ سمپرک اچھا نہیں ہے، باپ بیٹے کے درمیان سمپرک اچھا نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ آج ہمارا سمپرک اچھا نہیں ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے ہم ڈیولپمنٹ کی اور بڑھتے ہیں، ویسے ویسے ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہے اور ہم خود غرض ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو آپ لوگوں کے سامنے یعنی رکھی جائے کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یا دنیا انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، تمام کے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا، تمام کے تمام لوگوں کو یہ درس دیا کہ اے لوگو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اے میرے بندے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ میں نے جو تمہارے اوپر جو احسان کیا ہے، جو میری نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، تم اس کو یاد کرو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تیرا تو بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہے، تیری تو بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، پھر تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اے میرے بندے میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ کون سی نعمت، وہ کون سی نعمت ہے ہمارے اوپر؟ اگر سوال کیا جائے، دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہے، اتنے سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ ہم انسان اگر اس کو لپی بدھ کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے درج کرنا چاہے، لکھنا چاہے، رائٹ کرنا چاہے تو ہم کر نہ سکے۔ پھر کون سی نعمت کو یاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس نعمت کو یاد کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اس نعمت کے، ساری نعمتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ تیری کون سی نعمت کو یاد کرے تو اللہ آپ کو جواب دے گا ہے میرے بندے تم کو ساری کی ساری نعمتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بندے میرے تمام کے تمام احسانات کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس ایک چھوٹی سی نعمت کو اور ایک چھوٹا سا احسان کو یاد کر لے جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اے میرے بندے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے تمہارے درمیان تلواریں چل جایا کرتی تھی، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے تم اپنے بھائی کی گردن کو مار دیا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اور چھوٹی چھوٹی اور ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر 27 سال تک، 28 سال تک، 40 سال تک تمہارے درمیان لڑائی ہوتی تھی، تمہارے درمیان جھگڑا ہوتا تھا۔ اے میرے بندے پھر میں نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پھر میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، اور ہم نے اپنی فضل سے اور اپنی نعمت سے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یعنی ہمیں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کو یاد کرنے کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، اسی نعمت کو یاد کرنے کا درس ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے تمہارے درمیان تلواریں چل جایا کرتی تھی، پھر میں نے اپنی نعمت سے اور اپنے فضل سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ میسج دیا
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کریں. کس نعمت کو؟ کہ ہم آپس میں دشمن تھے. دشمنی بھی کیسی، ایک مثال دے دوں. دشمنی بھی کیسی تھی؟ دشمنی بھی ایسی تھی کہ اگر کوئی ہمارے سامنے سر اٹھاتا تو ہم کہتے کہ تم سر نیچا رکھو، تم مجھے بڑا مانو یا تم مجھے بڑا کہو. اگر نہیں مانو گے یا نہیں کہو گے تو اس کی گردن مار دیا کرتے تھے، اس کا سر قلم کر دیا کرتے تھے. ذرا ذرا سی باتوں کے لیے میانوں سے تلواریں نکل جایا کرتی تھی. ہمیشہ خون خرابہ ہوا رہتا تھا، ہمیشہ خون ندیوں کے پانی کی طرح بہہ جایا کرتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ نبی کو بھیجا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آنے کے بعد پھر سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو بھائی چارہ کا یعنی درس دیا اور بھائی چارہ کی تعلیم ہمیں اور آپ کو پھر سے دی. میرے پیارے ساتھیوں، ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ 1 گھنٹہ کا وقت مانگا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ مختصر انداز میں بہت ساری چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے، اس لیے ایک واقعہ رکھوں گا پھر انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کس طرح یعنی بھائی چارے کا درس دیا اور بھائی چارے کی تعلیم دی اور بچھڑے ہوئے کو دشمن کو اپنا بنایا. جو صحابہ کرام مکے کے اندر رہتے تھے اس کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو انصار کے اندر یعنی مکہ سے ہجرت کر کے یعنی ہجرت یعنی صرف چل کر نہیں، ہجرت کر کے یعنی صرف ایسے یوں ہی نہیں آ گئے. وہ کس لیے آئے تھے مکہ سے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا کرنے کے لیے. جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مدینے کے اندر جن لوگوں نے ان لوگوں کا سواگت کیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کا ویلکم کیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کا دیکھ بھال کیا اور بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کی ہیلپ کی، ان کو ہم انصار کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر آئے اور انصاریوں کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا اور فرمایا کہ انصارو، اے انصارو کان کھول کر سن لو، یہ مہاجروں کان کھول کر سن لو. نبی نے فرمایا اے انصار، یہ مہاجرین آج کے بعد تمہارا بھائی ہے، اور یہ انصار مہاجرین سے فرمایا کہ مہاجرین یہ انصار آج کے بعد تمہارا بھائی ہے. یعنی اللہ کے نبی نے انصاریوں کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا. اور پھر دیکھیے ان لوگوں کے درمیان اتنا بھائی چارہ ہوا، ان لوگوں کے درمیان اتنا پیار ہوا، ان لوگوں کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہ وہ لوگ اپنے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہو گئے. جیسا کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ کے رہنے والے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجرین صحابہ رسول میں سے ہیں، اور حضرت سعد ابن ربی جو انصار میں سے انصاری صحابہ میں سے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت سعد ابن ربی اور حضرت انصار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان بھائی چارہ کرایا اور کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف آج کے بعد یہ سعد ابن ربی تمہارا بھائی ہو گیا، اور یہ سعد ابن ربی یہ عبد الرحمن ابن عوف آج کے بعد تمہارا بھائی ہو گیا. اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا. یاد رکھیے گا یہ دونوں آپس میں کوئی رشتہ دار میں سے نہیں ہے، نہ ممیرا بھائی ہے، نہ چچیرا بھائی ہے، نہ پھپھیرا بھائی ہے. بس ایمان کی بنیاد پر اور مسلمان کی بنیاد پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا اور فرمایا کہ یہ لوگوں یاد رکھو کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اے لوگوں اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مومن ہیں، چاہے وہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، نبی نے تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا. میرے پیارے ساتھیوں اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربی کے درمیان یعنی بھائی چارہ قائم کرایا. اب ذرا دیکھیے محبت بھی کیسی، بھائی چارہ بھی کیسا. حضرت سعد ابن ربی جو بڑے دولت والے تھے، بڑے پراپرٹی والے تھے، بڑے جائیداد والے تھے، بڑی دولت والے تھے، بڑے مالدار تھے، امیر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کرنے والے تھے.
حضرت سعد ابن ربیع حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں پھر سے یاد رکھیے گا، یہ عبد الرحمن ابن عوف